بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک الموت کو کس پر ترس آتا ہے، کیا ایسا کرنا ایک فرشتے کے لیے مناسب ہے؟ روح قبض کرنے کے علاوہ اسرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے اور کتنی مرتبہ اسرائیل علیہ السلام کو رحم آیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، ان میں سے کس پر تجھے رحم آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے ستابی کی مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ اللہ، ایک موت ایسی ہے جو بلائے نہیں بھولتی، اور وہ دکھ ایسا تھا جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک ایسی کشتی جو مردوں عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں جانب رواں تھی۔ الہی نے اللہ تو نے اس کشتی کو فنا کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا، میں نے کشتی کو الٹ پلٹ کر دیا۔ یا اللہ، تو نے ایک عورت اور اس کے معصوم بچے کو چھوڑ کر سب مردوں عورتوں کی روحیں قبض کرنے کا فرمان جاری کیا، تو میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لی۔ ایک بہتے ہوئے تخت پر ماں اور اس کا معصوم بچہ رہ گیا، اور پھر وہ تخت سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن یا اللہ، پھر تیرا حکم ملا کہ اے ملک الموت، اس ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم نامہ سن کر میں کام گیا تھا، مجھے اس شیر خوار بچے کو اس کی ماں سے لگ کر کے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑا، ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں چھوڑا، اور جزیرے میں ایک سرسبز شاداب گھنا جنگل تھا، جہاں صاف شفاف میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیے اور بے شمار پھلدار درخت پیدا کیے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما حسین پرندے بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے نیا راگ الپتے تھے۔ ہم نے چمڑی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف و خطرے سے محفوظ رکھا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اتنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالنا، ہوا کو فرمایا اس پر آہستہ چلنا، بادلوں کو حکم دیا کہ وہ اس پر بارش نہ برسانا، بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار، یہ میرا بندہ ہے، اپنی تیزی دکھا کر اس سے ڈرانا مت۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے پیدا کیے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلاؤ، اس کی دیکھ بھال کرو اور اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، جہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا، دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کر سکا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے پروردگار، تجھے کو علم ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اسرائیل، وہ بچہ نمرود ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے لو میں جھونکا۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ ناظرین، نمرود وہی بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنے قدرت کاملہ سے کسی شان و عظمت سے پالا، مگر یہ بچہ بڑا ہو کر خدائی کے دعویٰ دار بن بیٹھا۔ نمرود کو رب العزت نے بادشاہ تک عطا کی۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔
علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں سے ایک نمرود تھا۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی کی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کے اصول کو پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کیا۔ خالق کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، ان کو آگ میں ڈالا، ان کو اذیتیں پہنچائی۔ پھر رب کائنات کے حضور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر دے۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ پس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے مردود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ رہی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ ابر کی طرح کچھ اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش مٹی میں مل گیا۔ یوں اللہ پاک نے اس پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھایا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر اس کی پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا سر کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا جس کا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ سر پر لکڑی یا ہتھوڑا یا جوتیاں مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل کے لیے بیٹھ جاتا اور اس کو چین ملتا، مگر پھر وہ اسے ستانے لگتا۔ شب و روز اس کے سر پر جوتے مارے جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، جیسے پروردگار عالم نے بڑی شان و شوکت اور عظمت سے پالا، ڈوبتی کشتی سے بچایا، ماں سے دور کر کے بھی اس سے کوئی رنج اور دکھ نہ پہنچایا، اور ہوا ثابت ماننے سے بڑے اہتمام اور پروٹوکول سے بچایا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا، اسی مالک و خالق اور رازق کے سامنے تکبر کرنے لگا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ خداوند قدوس کے مقابلے میں آیا، اس کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ کو ستایا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا، تو پھر مالک کا قہر و جبار ہے، اس نے اس ظالم اور مردود کی ساری ڈیری رسیاں کھینچی اور اس کا ایسا اشر کیا کہ اسے قیامت تک نشان عبرت بنا دیا۔ کائنات کی حقیر ترین مخلوق اور ضعیف ترین مخلوق مچھر کو اس پر مسلط کر کے اسے ذلیل و خوار کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خالق کی پاک بارگاہ میں سجدہ کیا اور عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تو بڑی شان اور عظمت والا ہے، جو تو جانتا ہے وہ کوئی اور کبھی نہیں جان سکتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔